تو جب عورت بے حیا ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے جو معاشرے میں بے حیائی پھیلتی ہے اس کو روکنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے. تو اگر اسی حال میں دنیا سے چلے گی اور جا کے جہنم میں چلے گی تو کیا از اٹ ورتھ اٹ؟ کیا یہ چند جتنے لائک کرنے والے ہیں اور کمنٹ کرنے والے ہیں اور اپریشیٹ کرنے والے ہیں بچانے کے لیے آئیں گے تمہیں؟ 3 چیزیں جو نفاق کی علامات ہیں. پہلی چیز کیا ہے؟ کنجوسی. دوسری چیز نادانی. اور تیسری چیز فحش گوئی. پتہ ہی نہیں ہے کیا حلال ہے کیا حرام ہے اور نادانی والے زندگی گزار رہے ہیں تو یہ کیا ہے؟ نفاق کی علامت ہے. اور واللہ آج ہم دیکھیں تو اس وقت جس دور سے ہم گزر رہے ہیں یہ ساری نادانی ہمیں سوشل میڈیا پہ نظر آتی ہے. نادانی کی بات ہے نا، ایک لڑکی جو ہے وہ بالکل کپڑے اتار کے سوشل میڈیا کے اوپر آ کے ٹک ٹاک کے اوپر اکاؤنٹ بنائے ہوئے ہیں، ناچ گانا کر رہی ہے، لڑکے اس کو اپریشیٹ کر رہے ہیں، کوئی لائکس دے رہا ہے، کوئی کمنٹس کر رہا ہے اور وہ خوش ہو رہی ہے. اس کو نادانی ہی نہیں تو اور کیا کہیں گے؟ اس کو عقل نہیں ہے کہ وہ کیا کام کر رہی ہے. اور میں لڑکی کی ایگزامپل اس لیے دیتا ہوں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ لڑکا جو ہے وہ نہیں کر رہا. ایک چیز یاد رکھیں کہ حیا جو ہے وہ مرد عورت دونوں کے لیے برابر ہے، لیکن جب بے حیائی پھیلانے کی بات آتی ہے اور دونوں کو دیکھا جائے تو مرد بھی اگر بے حیائی پھیلانا شروع کرے اور عورت بھی بے حیائی پھیلانا شروع کرے تو مرد کے پاس بے حیائی پھیلانے کے کوئی زیادہ ایکسٹریم لیول کے راستے نہیں ہیں. عورت تو اگر ذرا سا بھی اپنا دوپٹہ بھی اتار دے گی تو بے حیائی پھیلنا شروع ہو جائے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو بنایا ہے اسی طرح کا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جو پردے اور حجاب کا حکم دیا وہ عورت کو دیا، مرد کو نہیں دیا. حالانکہ مرد کے لیے بھی سطر جو ہے حکم ہے اور اس کو بھی لباس کی گائیڈ لائنز دی کہ تم نے بھی اپنا لباس کیسا رکھنا ہے. لیکن عورتوں کو خاص طور پہ ایکسٹرا لیئرز کی جو اللہ تعالیٰ نے جو بیان کی قرآن میں وہ اس لیے کی کہ عورت کے اندر اللہ نے مرد کے مقابلے میں زیادہ اٹریکشن رکھی ہے. اسی لیے اس کی اٹریکشن کو کور کرنے کے لیے ایکسٹرا لیئرز لگانا ضروری ہے. تو جب عورت بے حیا ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے جو معاشرے میں بے حیائی پھیلتی ہے اس کو روکنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے. تو یہ نادانی کی بات ہی ہے کہ چند پیسوں کی خاطر، چند لائکس کی خاطر، چند تعریفوں کی خاطر، سستی اور گھٹیا شہرت کی خاطر اپنے آپ کو کپڑوں سے نکال کے لوگوں کے سامنے پیش کر دینا، اس سے زیادہ نادانی اور بے وقوفی کی بات کیا ہو سکتی ہے؟ اسی لیے تو اس کو نفاق کی علامت کہی گئی کہ منافقت ہے. اگر اس نے دین کا علم سیکھا ہوتا اور یہ سمجھتی کہ اللہ ہے، میرا کوئی بنانے والا ہے، کسی نے مجھے دنیا میں بھیجا ہے، میرا دنیا میں آنے کا کوئی مقصد ہے، اگر میں اللہ کو راضی کروں گی تو جنت ملے گی، اگر اللہ کو ناراض کر کے دنیا سے جاؤں گی تو جہنم میں جاؤں گی، اگر میں جہنم میں چلی گئی تو وہاں پر کیا کیا ہوگا، اس جہنم میں جانے کی وجہ سے وہاں پہ جو کم سے کم درجے کا عذاب ہے وہ کیا ہے کہ جہنمی کے پاؤں کے نیچے 2 انگارے رکھے جائیں گے اور ان انگاروں کی گرمی اور آگ جو ہوگی اس کے سارے جسم سے گزرتی ہوئی، اس کی ٹانگوں سے گزرتی ہوئی، اس کے جسم سے گزرتی ہوئی اس کے جو ہے وہ دماغ تک آئے گی اور اس کے دماغ کو کھلا دے گی. یہ کم سے کم عذاب ہے جو حدیث میں آیا ہے. تو اتنا بڑا بے حیائی کا سیلاب پھیلایا ہوا ہے. تو اگر اسی حال میں دنیا سے چلے گی اور جا کے جہنم میں چلے گی تو کیا از اٹ ورتھ اٹ؟ کیا یہ چند جتنے لائک کرنے والے ہیں اور کمنٹ کرنے والے ہیں اور اپریشیٹ کرنے والے ہیں بچانے کے لیے آئیں گے تمہیں؟ عقل سے کام لینا چاہیے. We have to think about it. کہاں جا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ بغیر سوچے سمجھے جس طرف لگا دیا تو لگ جاتے ہیں. یہی تو نادانی ہے. سوچو تو صحیح، ایک دفعہ سٹیپ بیک کرو، دیکھو، ایویلویٹ کرو، اینالائز کرو، تھوڑا سا اس بارے میں ریسرچ کرو، علم حاصل کرو، پھر ڈیسیژن لو کہ جو میں کرنے جا رہا ہوں یا کرنے جا رہی ہوں کیا یہ صحیح ہے بھی ہے کہ نہیں ہے. بس ایک شیطان کا ایک پورا راستہ جو چل رہا ہے جس پہ سب چل رہے ہیں اس پہ آنکھیں بند کر کے چلنا شروع کر دیا تو شیطان کا ٹھکانہ جہنم ہے. تو یاد رکھو اس کے پیچھے چلنے والوں کا ٹھکانہ بھی جہنم ہی. وہ کوئی آخر میں ایگزٹ نہیں کروا دے گا کہ چلو بھائی میں تو جہنم میں پہنچ گیا، میرا سٹاپ آ گیا، اب تم لوگ جو ہے نا ایگزٹ کر کے جنت میں چلے جاؤ. ایسا نہیں ہونے والا. ساری زندگی تم نے شیطان کے پیچھے چلے اور مرے بھی اسی حالت میں تو تمہارا آخرت میں ٹھکانہ اور انجام بھی اس کے ساتھ ہی ہوگا. تو یہ سمجھنے کی بات ہے. تو دوسری علامت نفاق کی کیا بتائی؟ نادانی.
بغیر سوچے سمجھے جو ہے وہ زندگی گزارنا. اور تیسری علامت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمائی؟ فحش گوئی. فحش گوئی، فحاشی پھیلانے کے مختلف طریقے ہیں. ایک طریقہ کیا ہے؟ فحش گوئی، فحش باتیں کرنا، گندے جوکس، گندی باتیں. لڑکے جو ہیں وہ لڑکیوں کے بارے میں گندی باتیں ڈسکس کر رہے ہیں، گندی بات ملا بلگر باتوں کی بات ہو رہی ہے، اور لڑکیاں جو لڑکوں کے بارے میں کر رہی ہیں. جو بھی فحش باتیں ہیں، گالیاں دینا، یہ سب اس میں شامل ہے. یہ بھی کیا ہے؟ نفاق کی علامات میں سے ہے. اور اگین اس کو بھی کیسے کور کیا جا سکتا ہے؟ وہی حدیث جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ جو شخص بھی اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اچھی بات کرے یا خاموش رہے. بہت پیارا اصول ہے کہ اچھی بات کرو یا خاموش رہو. اور واللہ اگر آپ اس قسم کی پرسنالٹی کیری کرتے ہیں جہاں پہ آپ سوچ کر کانشیسلی، جب بھی آپ پبلک اس میں بیٹھے ہوں تو سوچ کر کانشیسلی جب یہ آپ اپنی کنورسیشن پلان کرتے ہیں نا کہ مجھے کیا بات کرنی ہے کیا بات نہیں کرنی ہے، اور آپ اگر کم بات کریں گے اور اچھی بات کریں گے تو آپ کی ایک بات دوسرے لوگوں کی 100 باتوں کے اوپر بھاری ہوگی. کم بولا، اچھا بولا، تو آپ جو امپیکٹ چھوڑ کے جائیں گے وہ کسی انسان کی 100 فضول باتوں کے مقابلے میں ایک اچھی بات لوگوں کے اوپر زیادہ اثر چھوڑتی ہے. اور ماڈرن کمیونیکیشن سکلز کے اندر بھی اب جس چیز کے اوپر فوکس کیا جا رہا ہے، ایک ٹائم تھا جب کمیونیکیشن سکلز کی بات کی جاتی تھی تو سارے یہی سمجھتے تھے کہ اسپیکنگ سکلز کی بات ہو رہی ہے کہ آپ بات کتنی اچھے طریقے سے کرتے ہیں، اس کو کہا جاتا تھا کہ اس کے کمیونیکیشن سکلز بڑے اچھے ہیں، بولنے کے بارے میں بات ہو رہی ہے. اب جو ماڈرن کمیونیکیشن سکلز کی بات ہو رہی ہے اس کے بارے میں، اس میں لسننگ کے اوپر بہت زیادہ فوکس ہے. اور کہتے ہیں کہ لسننگ از آلسو پارٹ آف اے کمیونیکیشن اسکل، کیونکہ کمیونیکیشن جو ہوتی ہے وہ 2 وے ہوتی ہے نا، ایک طرف نہیں ہوتی. تو جو شخص زیادہ بولتا ہے اور کم سنتا ہے اس کو یہ نہیں کہا جاتا کہ اچھے اس کے کمیونیکیشن اسکلز اچھے ہیں. ایک بندہ سنتا زیادہ ہے اور بولتا کم ہے، اس کے کمیونیکیشن اسکلز اسٹرانگ بھی ہوتے ہیں، اس کی بات کی ویلیو بھی ہوتی ہے. اور وہی بات ہے کہ تھوڑی بات ہوتی ہے لیکن وہ با اثر ہوتی ہے اور اس کا اثر زیادہ ہوتا ہے. تو 3 چیزیں جو نفاق کی علامات ہیں. پہلی چیز کیا ہے؟ کنجوسی، دوسری چیز نادانی، اور تیسری چیز فحش گوئی. اور پھر ان کے بارے میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا اور آخرت کا کمپیریزن بتایا. آپ نے کیا فرمایا کہ یہ وہ چیزیں ہیں جن سے ہو سکتا ہے کہ دنیا میں تمہیں کچھ نہ کچھ فائدہ مل جائے گا. کنجوسی کرو گے تو دنیاوی فائدہ تو ہوگا نا. بینک میں پڑے ہوئے پیسے بڑھتے جا رہے ہیں، خرچ ہی نہیں کر رہے تو بڑھتے جا رہے ہیں، تو ظاہری طور پہ دنیاوی فائدہ ہو رہا ہے. نادانی، میں نے اگزامپل دی سوشل میڈیا کے اوپر، ظاہری طور پہ فائدہ ہو رہا ہے. لباس اتار کے ناچ گانے شروع کر دیے، گھٹیا گندی ویڈیوز لانا شروع کر دیے تو لائکس بھی آنا شروع ہو جائیں گے، سبسکرائبرز بھی مل جائیں گے، فالوورز بھی مل جائیں گے، مونیٹائز ہو جائے گا، پیسے آنا شروع ہو جائیں گے، شہرت بھی ہو جائے گی. تو دنیاوی کچھ نہ کچھ فائدہ تو مل گیا جو دنیاوی ہے. اور تیسری چیز فحش گوئی. اب یہ فحش گوئی تو ایک ایسا ہے کہ اب تو وہ جو اسٹینڈنگ کامیڈینز وغیرہ جو کانسیپٹ ہے نا، وہ اس میں کتنا کامن ہے کہ آپ نے مذاق بھی کرنا ہے تو اتنا گندا کریں کہ آڈینس ہنس پڑے. یہ بہت چیز کامن ہے، تو اس کے بھی پیسے مل رہے ہیں، اس پہ بھی فائدہ مل رہا ہے. تو سبحان اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا کہ اس سے تمہیں دنیاوی فائدہ کچھ نہ کچھ مل ہی جائے گا. یو گیٹ سم تھنگ آؤٹ آف اٹ. لیکن پھر آپ نے کیا فرمایا؟ لیکن اس کی وجہ سے تمہارا جو آخرت میں نقصان ہو رہا ہے وہ تمہیں دنیا میں ملنے والے فائدے سے کہیں زیادہ ہے. یعنی چند ٹکے مل جائیں گے، چند شہرت کے اچھے کمنٹس مل جائیں گے، لیکن مرنے کے بعد جب تم ان ساری چیزوں کا رزلٹ دیکھو گے اور آخرت میں تم نے جو بربادی کی، اللہ کو ناراض کیا، اللہ کی نافرمانی کی، اپنے آخرت کے درجات کو جو ختم کر دیا، اور مرنے کے بعد اگر تم جہنم میں چلے گئے تو اس وقت تمہیں یہ ساری چیزیں تمہارے لیے بہت بڑا ریگریٹ ہوں گی کہ کاش میں نے اللہ کی راہ میں مال خرچ کر دیا ہوتا اور کنجوسی نہ کی ہوتی. کاش مجھے جو وقت ملا تھا میں فضول باتیں کرنے کے بجائے، فحش باتیں کرنے کے بجائے کوئی اچھی بات کر لیتا. کاش کہ میں نے دنیا میں رہتے ہوئے
کچھ علم سیکھ لیا ہوتا، کوئی عقل سے کام لیا ہوتا، کچھ صحیح فیصلے کر لیے ہوتے، اللہ کی اطاعت والی زندگی گزار لی ہوتی، تو آج میں ان برے حالات میں نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان عطا فرمائے، تقویٰ عطا فرمائے، اور ہم سب کو حیا والی زندگی عطا فرمائے، ہماری نسلوں کو حیا والی زندگی عطا فرمائے، ہر قسم کی بے حیائی اور فحاشی سے ہماری حفاظت فرمائے، اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ نفاق سے محفوظ رکھے، اور ہمارا جب خاتمہ ہو تو ایمان کی حالت میں ہو۔ بارک اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔